میں ایک اور بات پیران پیر، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس بیچارے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ کا الو بنا کر لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے۔ کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بدعت کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ ہمارے اہل بدعت جو نیاز، فاتحے، کنڈے، شب برات، حلوے، ماڈھے، تعزیے، شدے، علم، چبوترے، تعویذ، گنڈے، پلیتے، مزارات کے اوپر چادریں، عرس، میلے، قوالیاں، پھوالیاں اور یہ اندھی تقلیدیں اور اذہب اور مذہب جو بنا بنا کے چلتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے زہر ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اور یہ زہر وہ انہیں پینا پڑے گا، کیونکہ ان کا نام لے کر کے ان کے مرغے دباتے ہیں یہ مستنڈے مولوی۔ اس زہر کو ان کو پلاؤ اور بولو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا سامعین اکرام کہ یہ معراج ربانی بول رہا ہے کہ یہ جو بنیاد الطالبین کتاب ہے یہ اہل سنت بریلویوں کے لیے زہر ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بنیاد الطالبین ہمارے لیے زہر نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو الحمدللہ یہ نعمت ہے اور رحمت ہے، برکت ہے بنیاد الطالبین، مگر تمہارے لیے زہر ہے، کیونکہ تم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تمہارے مولویوں نے اور تمہاری جماعت کے مولویوں نے خود کہا ہے کہ غوث پاک اہل حدیث تھے، اور تم لوگ نیک ولی ان کو مانتے ہو اور متبع سنت کہتے ہو۔ بنیاد الطالبین تم بھی پڑھتے ہو اور اس کا حوالہ بھی دیتے ہو رفع دین کے تعلق سے۔ تمہیں رفع دین کی ایک بات غوث پاک سے ملتی ہے، جبکہ غوث پاک جو ہے مقلد تھے اور تم ہو غیر مقلد۔ تمہارا ان کی طرف سے حوالہ دینا بالکل کہیں سے صحیح بیٹھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم ٹھہرے غیر مقلد ہو، غوث پاک تو مقلد تھے، وہ تو حنبلی تھے، تم تو غیر مقلد ہو، تو تمہارا دلیل دینا یہ تو باطل ہے۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ نے معراج کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماتھے کی نظر سے اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ یہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے۔ بنیاد الطالبین میں پیری مریدی کے تعلق سے معاملات بیان کیے گئے ہیں، قوالی کے تعلق سے معاملات بیان کیے گئے ہیں، مگر تم اس کو نہیں مانو گے کیونکہ تمہیں ہضم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور غوث پاک رحمت تم کہتے ہو کہ تعویذ پہننا شرک ہے، جبکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا جو ہے جائز ہے۔ اب بتاؤ، جو فتویٰ تم اہل سنت بریلویوں پہ شرک کا لگا رہا ہو تعویذ پہننے پہ، تو کیا غوث پاک پہ بھی لگاؤ گے؟ یہ لو میں تمہارے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ سنو، یہ دیکھو میں تمہارے کو حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ بنیاد الطالبین حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ تمہارے لیے زہر ہوگی۔ تم مر سکتے ہو، گڑ سکتے ہو، مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کبھی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ تمہارے لیے یہ زہر ہے، زہر، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے مولوی نے جتنے تم لوگوں نے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اچھائی بیان کی اور ایک طرف ان کی گستاخی کر دو گے، اور تم لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کیا گستاخی کرتے ہی ہو، یہ تو جو ہے تمام مسلمان جانتے ہیں۔ اب یہ حوالہ لو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تعویذ کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ اسکرین پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآنی تعویذ پہننا جائز ہے بائے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المتوفیٰ 561 ہجری لکھتے ہیں کہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو میرے لیے بخار کا تعویذ لکھا گیا۔ تو اب وہابیوں اہل حدیثوں کو چیلنج ہے کہ اگر کسی کال گرل کی اولادیں نہیں ہو تو ذرا ان ہستیوں پر شرک کا فتویٰ لگاؤ۔ ریفرنس بک بنیاد الطالبین جلد 1 صفحہ نمبر 93 اسکرین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اب لگاؤ غوث پاک کے اوپر فتویٰ، یا تو جو دعویٰ تم کرتے ہو کہ غوث پاک اہل حدیث سے، تو پھر مان لو ان کی یہ بات بھی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، توبہ کر لو اور ایمان لے کر کے آ جاؤ اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جاؤ، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔